حکم دیتا ہے سو اس کو یاد کرتے ہیں، اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ آج کے پاک ہند دوستی مشاعرے کے آغاز کے لیے میں درخواست گزار ہوں گہوارہ ادب کے رکن حافظ تنزیل احمد سے کہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام سے آج کے مشاعرے کی کارروائی کا آغاز فرمائیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے حافظ تنزیل احمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے گہوارہ ادب کے رکن حافظ تنزیل احمد جو تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور اب معزز شورائے کرام سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہو۔ ہم جن شورائے کرام کے نام یہاں سے پکاریں گے ان سے ہماری درخواست ہوگی کہ وہ اسٹیج پر تشریف لیتے آئیں۔ سب سے پہلے ہم بھارت سے آنے والے اپنے مہمان شورائے کرام سے ملتمس ہیں کہ وہ اسٹیج پر تشریف رکھیں۔ ہماری درخواست جناب خوشبیر سنگھ شاد صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ہم درخواست گزار ہیں نہایت مقبول اور معروف شاعر بھارت سے آئے ہمارے مہمان جناب منظر بھوپالی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ہم ملتمس ہیں جناب افضل منگلوری صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، بھارت سے آئے ہمارے مہمان شاعر۔ ہماری درخواست ہمارے بزرگ مہمان شاعر جناب عادل لکھنوی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف رکھیں۔ ہم درخواست گزار ہیں جناب انور باری صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ہماری درخواست جناب ندیم صدیقی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف رکھیں۔ ہم ملتمس ہیں محترمہ ریحانہ نواب صاحبہ سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہوں۔ ہماری درخواست محترمہ ممتاز نسیم صاحبہ بھارت سے تشریف لائیں، ہماری مہمان شاعرہ، کہ وہ اسٹیج پر تشریف رکھیں۔ اور ہم درخواست گزار ہیں جناب پرویز روشن صاحب جو بھارت سے آئے ہمارے مہمان شاعر ہیں کہ وہ اسٹیج پر تشریف رکھیں۔ ساتھ ہی معزز حاضرین میں یہ گوشگزار کرتا چلوں کہ پاکستان بھر سے ہم نے چند چنیدہ شورائے کرام کو یہاں آج کے مشاعرے میں زحمت دی ہے۔ سب سے پہلے میری درخواست پاکستان کے نہایت معروف شاعر جناب انور شعور صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہوں۔ اردو ادب کا ہماری شہر کا بہت بڑا نام جناب احمد نوید صاحب سے ہم درخواست گزار ہیں کہ وہ اسٹیج پر تشریف رکھیں۔ ہمارے نہایت بزرگ اور مقبول اور محترم شاعر جناب عاقل بریلوی صاحب سے ہم درخواست گزار ہیں کہ وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہوں۔ ہماری گزارش ہمارے بزرگ بہت ہی مقبول شاعر جناب محسن بھوپالی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ہماری درخواست
محترمہ گلنار آفری صاحبہ سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہوں. ہم درخواست گزار ہیں جناب محسن چنگیزی صاحب کوئٹہ سے تشریف لائے، ہمارے نوجوان شاعر. اور سب سے آخر میں ہم درخواست گزار ہیں آج کے مشاعرے کے صدر، اردو ادب کا بہت بڑا نام، جناب افتخار عارف صاحب اسلام آباد سے گہوارہ ادب کی خصوصی دعوت پر تشریف لائے ہیں. ہم ان سے ملتمس ہیں کہ وہ اسٹیج پر تشریف فرما. ہمارے مہمان شورۂ کرام یہاں تشریف لا رہے ہیں گاہے گاہے. محترم اطہر شاہ خان صاحب، اردو ادب کا بہت بڑا نام. میں نہایت معذرت خواہ ہوں کہ میں ان کا نام پکارنے سے یہاں چوک گیا. محترم اطہر شاہ خان صاحب ہماری خصوصی دعوت پر تشریف لائے ہیں اور ہمارے شہر کا اردو ادب کا بہت معروف مقبول نام. ہماری خصوصی دعوت پر قلیل وقت میں یہاں تشریف لائے ہیں جناب سلیم کوثر صاحب. ان سے ہماری درخواست کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں، اسٹیج پر تشریف فرما ہوں. ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب اس وقت تشریف نہیں لائے ہیں لیکن کچھ ہی لمحوں میں وہ ہمارے درمیان ہوں گے. ساتھ ہی میری گزارش گہوارہ ادب کے سرپرست ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے کہ وہ اسٹیج کے سامنے سامعین میں آگے کی جانب نشستوں پر تشریف فرما ہوں. ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے. حاضرین مشاعرہ، یہ ہے گہوارہ ادب کا نعرہ اور گہوارہ ادب کا چلن. ہم نے گزشتہ برس بھی اسی جگہ نہایت قلیل مدت میں، قلیل وقت میں ایک مختصر سی لیکن ایک خوبصورت محفل کا انعقاد کیا تھا. اور اس سال بھی گو کہ حاضرین آ رہے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، لیکن ہمیں یقین ضرور ہے کہ یہ شعری نشست، یہ مشاعرہ یقیناً شہر کراچی کے نہایت پر رونق اور بامانی مشاعروں میں سے ایک ہوگا. گہوارہ ادب طلباء کی ایک ایسی تنظیم ہے کہ جو ادبی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے گزشتہ 15 برس سے مستقل کام کر رہی ہے. گہوارہ ادب کے زیر اہتمام ایک سہ ماہی مجلے نقیب کا اجرا کیا جاتا ہے کہ جس میں نئے لکھنے والوں کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی نگارشات بھی شامل ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی اس طرح کی مختلف محافل کا انعقاد گہوارہ ادب کی سرگرمیوں میں شامل ہے. میں مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند مصروں پہ گہوارہ ادب کے دوستوں نے، ساتھیوں نے جو امید فاضلی صاحب کا شعر یہاں تحریر فرمایا ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ جو ان تمام دوستوں کا، ان تمام طلباء کا عزم بھی ہے کہ مقتل جاں سے، کہ زنداں سے، کہ گھر سے نکلے، مقتل جاں سے، کہ زنداں سے، کہ گھر سے نکلے، ہم تو خوشبو کی طرح نکلے جدھر سے نکلے، اور برسرے دوش رہیں یا سرے نیزہ یارب، برسرے دوش رہیں یا سرے نیزہ یارب، حق نوائی کا نہ سودا کبھی سر سے نکلے. امید بھائی کے خوبصورت اشعار ہیں کہ مقتل جاں سے، کہ زنداں سے، کہ گھر سے نکلے، ہم تو خوشبو کی طرح نکلے جدھر سے نکلے، اور برسرے دوش رہیں یا سرے نیزہ یارب، حق نوائی کا نہ سودا کبھی سر سے نکلے. اور اب ہمارے نہایت محبوب شاعر، بھارت سے آئے ہمارے مہمان، یقین جانیے کہ انہیں